السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک بات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی خبر کہ جس کو سننے کے بعد آپ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ملک کے ایک انتہائی معزز ادارے کے بارے میں کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں ایسا اس ادارے کے بارے میں، اس ادارے کے سربراہان کے بارے میں اس طرح کی عرض سرائی کی جا رہی ہے۔ مگر اتنا عرصہ پاکستان کو بنے ہوئے گزر گیا، اس سے پہلے اس طرح کے حالات کبھی بھی پیش نہیں آئے کہ جو آج آ رہے ہیں، اور جس طرح کی باتیں آج سنائی دے رہی ہیں کہ ملک کے عوام، ملک پاکستان کی عوام کے دلوں میں آخر اتنی نفرت کیوں ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حیدر مہدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویو میں، سنیے آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ ساحر شمشاد کس چیز کی اور جنرل محمد عامر جو کہ گجرانوالہ کے کور کے کمانڈر ہیں، اگر تو یہ دو ان کے ساتھ گئے ہیں اور یہ خبر صحیح ہے تو میرا انالیسس پھر یہ ہے عارفہ کہ وہ ان کو ملوانے گئے ہیں نواز شریف سے اور پیش کرنے گئے ہیں کہ جی یہ جنرل ساحر جو ہیں یہ ہوں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نومبر میں، اور یہ جی جنرل محمد عامر صاحب ہیں یہ ہوں گے جی چیف آف آرمی سٹاف۔ جنرل محمد عامر جو ہیں وہ 5ویں نمبر پہ ہیں، جو اپریل گروپ جس کو اپریل 23 کا گروپ کہتے ہیں۔ محمد عامر صاحب کے پاس جنرل صاحب جو ہیں ان کے متعلق آج سے نہیں، میں پچھلے کوئی 3 4 5 سال سے ان کے متعلق سن رہا ہوں کہ یہ انتہائی مشکوک قسم کے انسان ہیں۔ یہ آصف زرداری کے ایم ایس رہے تھے۔ آصف زرداری کی جتنی منی لانڈرنگ اور یہ اومنی گروپ کا جو سکینڈل ہے اس کے اندر یہ اس وقت بریگیڈیئر تھے، پھر میجر جنرل شاید ہو گئے، اس میں ان کا بہت کلیدی ایک وہ کیا جی کردار، ایک بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر۔ اور یہ جنرل باجوہ کے بہاف پہ سیالکوٹ گئے تھے ریجیم چینج آپریشن کے بعد، کانسپریسی کے بعد جو جنرل باجوہ نے کی، اور لوگوں کو سیالکوٹ گیریزن کو بتانے کے لیے گئے کہ جی ہم نے کیوں نکالا، اور انہوں نے بہت غلط قسم کے الفاظ عمران خان کے متعلق کیے۔ ان کی مرضی ہے، ان کو وومنائزر کا اور بہت اس قسم کی گھٹیا قسم کی باتیں کر کے لوگوں کے، فوجی افسروں کے اور جوانوں کے دل جیتنے کے لیے کیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے اب جو جنگ ہے نا وہ ہونی ہے آن دا اسٹریٹس آف پاکستان، ورنہ یہ ہر حربہ استعمال کریں گے عمران کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا، اور خدا نخواستہ میری بات یاد رکھیں، اگر یہ اس کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہ کر سکے، سمجھے کہ اس کا یہ زندہ رہنا ان کی ایگزسٹنس کے لیے مضر ہے اور ان کے لیے ڈینجرس ہے، یہ اس کو فزیکلی بھی ایلیمنیٹ کرا دیں گے، اور ایسے طریقے سے کرائیں گے کہ ان کے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ نے حیدر مہدی صاحب کے خیالات اور ان کا تجزیہ بھی دیکھا، سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے کہ جناح کنونشن سینٹر کے اندر اسلام آباد میں جو تقریب ہوئی، دنیا نے اس کو دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے جو قیادت ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور کس طرح کا مطلب وہاں پہ آزادی کے جشن کو کیسے سیلیبریٹ کیا گیا۔ میں بہت معزز اپنے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان تمام عزت تو احترام میرے سامنے میرے دل میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ جو لوگ دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج انہی کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے مولانا اسد محمود صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے کتنے مستانہ انداز میں وہ وہاں پہ ناچ گانا دیکھ رہے تھے، اور جشن آزادی کی جو تقریب ہے وہ اس کو کس طرح وہ انجوائے کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عمران خان کی جو جشن آزادی کی تقریب تھی جو لاہور میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، تو وہاں پہ ان دونوں کے درمیان فرق دیکھیں کہ
کس کو کہاں پہ ہم کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کی جشن آزادی کی تقریب کیسی تھی، اور جس کو یہودی ایجنٹ کہا جا رہا ہے اس کی جشن آزادی کی تقریب کیسی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ سلمان رشدی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سلمان رشدی، کیونکہ عمران خان نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جب عمران خان کو نئی دلی میں ایک کانفرنس میں بلایا جا رہا تھا، اور جب عمران خان کو اس بات کا پتہ چلا کہ سلمان رشدی وہاں پہ آ رہا ہے اس کانفرنس میں، تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے 2 ارب مسلمانوں کی دل دکھائے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی توہین کی ہے، تو لہٰذا جہاں پہ یہ شخص آئے گا میں وہاں پہ کبھی کسی صورت میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جو لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہوئے نہیں تکتے تھے، آج ان کے منہ سے سلمان رشدی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات آج تک ہم نے نہیں سنی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین، آپ کو میں وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے احمد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا، آپ دیکھیں اور آپ اس چیز میں فرق کریں کہ ایک شخص، ایک عام سا مسلمان جو کوئی اپنے دیندار ہونے کا دعویٰ کبھی اس نے نہیں کیا کہ میں بہت زیادہ دیندار ہوں یا میں ایک اچھا مسلمان ہوں، مگر جو لوگ دیندار ہونے کے دعوے دار ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک شخص ہزاروں علماء کا امام کہتا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں، میرا تمام تر پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہر اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ میں کسی پارٹی کے لیے صحافت نہیں کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہمارا فرض ہے، عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے، ایک صحافتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں یہ بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں ناظرین، کہ آپ دیکھیں کہ ایک عام مسلمان جو دیندار ہونے کا دعوے دار نہیں ہے، اور ایک وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو ہزاروں علماء کا امام کہتا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اور ایک عام مسلمان یعنی عمران خان صاحب کے خیالات کیا ہیں۔ ناظرین، آئیں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، وہ جس میں حامد میر صاحب کو عمران خان صاحب نے سلمان رشدی کے حوالے سے اپنے خیالات کو بیان کرتے ہوئے جو باتیں کہیں، آپ سنیے۔ یہ بتائیں کہ یہ سلمان رشدی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے باؤنسروں سے ڈر کے بھاگ گیا، آپ کسی کانفرنس میں جانے والے تھے دلی میں، کیا چکر ہے؟ اصل میں انڈیا ٹوڈے نے مجھے کی نوٹ سپیکر بلایا تھا، انہوں نے کانفرنس تھی جو میری سیٹرڈے کو جو کنکلوژن تھی میری کی نوٹ سپیچ تھی۔ اب میں جا نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بڑی لمبی فلائٹ تھی، دبئی سے پہنچنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں آخر میں انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیتے ہیں تمہارے لیے، مجھے بلانے کے لیے، تو میں مان گیا۔ تو میں نے صحیح طرح خیر ہم نے، کیونکہ میں جا ہی نہیں رہا تھا، پہلے میں نے اسٹڈی نہیں کی اور کون ہے، تو میں نے اخبار میں مجھے کوئی 3-4 دن پہلے خبر پڑی کہ سلمان رشدی بھی آ رہے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ سلمان رشدی بھی اس کانفرنس پہ آیا، حالانکہ میرے سیشن میں نہیں تھے، تو میں نے ان پروٹیسٹ اس لیے میں نے نکل گیا اس کانفرنس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان رشدی نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ جو مسلمان دنیا کو دکھ پہنچایا ہے، میں کسی کانفرنس میں نہیں شرکت کر سکتا جدھر وہ ہے، تو میں نے کینسل کر دیا۔ تو میں نے جب کینسل کیا تو اس کے بعد اس کا بڑا غصہ نکلا میرے پہ سلمان رشدی کا۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے، اپنے رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔